زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے، تو اس کا اثر مساجد پہ بھی ہوا کہ فوری طور پہ مساجد کو بند کر دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ بھی مسجد میں 3 سے 5 نمازی آئیں، کئی جگہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اور اس وقت بھی عالم اسلام میں اکثر ممالک میں مسجدیں بند ہیں۔ ہمارے پاکستانی علماء نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، حکومت سے یہ کہا کہ بھئی جیسے ہم ان حالات میں مجبوری کے درجے میں اور صورتیں نکالتے ہیں، ہم نے کہا کہ مجبوری ہے کریانہ سٹور کھولے جائیں، مجبوری ہے ہسپتال کھولے جائیں، مجبوری کے درجے میں ہم جیسے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے کچھ چیزیں اور کچھ زندگی کے شعبے کھول رہے ہیں، تو مسجدوں کو بھی اس لیے کہ مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا یہ مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو لہٰذا مسجدوں کو بھی کھولا جائے۔ ہاں، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں، شریعت نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اگر ہم بینک کھول سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کر کے اگر ہم ہسپتالوں میں جا سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے مسجد میں بھی ہمیں آنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ علماء نے حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھی۔ یہ اسی ہفتے میں تمام اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر کا صدر پاکستان کے ساتھ مذاکرہ ہوا، مکالمہ ہوا، اس میں حکومت کے نمائندے بھی تھے اور جو وزارت صحت ہیں اس کے نمائندے بھی تھے، یعنی ماہرین صحت ڈاکٹر حضرات موجود تھے اور علماء موجود تھے۔ تو اس میں جو باتیں طے ہوئیں وہ ساری کی ساری باتیں میڈیا پہ آئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ تدابیر اختیار کر کے لوگ مسجدوں میں آئیں۔ تو بھئی اب بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس میں حکومت بھی شریک ہے اور ماہرین صحت بھی شریک ہیں، علماء بھی شریک ہیں، گویا یہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا ایک اجماعی مسئلہ ہے، اجماع ہے۔ اب اس لیے ان شرائط پہ عمل کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، بہت سے مسجدوں میں لوگ اس کا احتیاط نہیں کرتے، شرعاً وہ غلط کرتے ہیں، ان شرائط کا جو اہتمام نہیں کرتے، شرعی لحاظ سے وہ غلطی پہ ہیں، اس لیے کہ تمام مسالک نے اس کو قبول کیا ہے، مجبوری کے درجے میں اس کو تسلیم کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پہ وبا پھیلتی ہے مسجد میں بے احتیاطی کی وجہ سے، تو جہاں وبا پھیلے گی وہ بے احتیاطی کرنے والے اس کے مجرم ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ کہیں مسجد بند ہوتی ہے تو جو بے احتیاطی کرنے والے ہوں گے وہ مسجد کی بندش کے مجرم ہوں گے، حکومت کا کوئی قصور نہ ہوگا۔ تو اس لیے ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ہم مسجدوں میں آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسجد سے ہم نے یہ دریاں قالین اٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بھئی جراثیم کے پھیلنے کا بہت زیادہ ذریعہ بنتے ہیں، لہذا فرش پہ نماز پڑھیں، فرش کی دھلائی ہوتی رہے، الحمدللہ دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا مصلی گھر سے لانا چاہے ضرور لائے، گھر سے مصلی لے کے آئیں پھر گھر لے جائیں۔ فرش پہ نماز پڑھنا چاہیں فرش پہ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح بھئی کوشش کریں کہ سنتیں نوافل گھر میں پڑھیں، مسجد میں زیادہ رش نہ لگے، اکٹھ نہ ہو، وضو واش روم گھر سے فارغ ہو کے آئیں، یہ بھی اس میں بات طے ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی سنتیں گھر میں پڑھنا، نوافل گھر میں پڑھنا، وضو گھر سے کر کے آنا، یہ ہمیشہ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ تو بھئی یہ ہم نے اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں بھئی کوشش کریں ماسک لگا کے آئیں، ہاتھ دھو کے آئیں، جا کے ہاتھ دھوئیں۔ جتنی بھی تدابیر ہیں وہ 20 تقریباً شکیں ہیں، وہ ہم نے بار بھی لکھ کے لگائی ہیں اور آپ سب نے میڈیا پہ سنا ہوگا۔ تو اب بھئی آخری بات یہ ہے کہ ان پہ عمل کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔
اور جو مسجد کے انتظامیہ ہے ان کا حق ہے، مسجد کے خطیب کا، امام کا یہ فرض ہے کہ اپنے نمازیوں کو ان شرائط کا پابند کرے اور ان شرائط کے مطابق مسجد کا نظام چلائیں، اور انشاءاللہ تراویح بھی مسجد میں ہوں گی لیکن اسی اہتمام کے ساتھ ہوں گی۔ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ اجتماعی دسترخوان نہ لگائے جائیں، تو ہماری مسجد میں پہلے اجتماعی افطاری ہوتی تھی، اب اجتماعی افطاری نہیں ہوگی، کیونکہ اجتماعی افطاری میں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھنا یہ وائرس کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم افطاری نہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، گھر میں آپ افطاری تیار کروائیں، گلی محلے میں روزے داروں کو روزے افطار کروا دیں، پورا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح تراویح پڑھی جائیں گی اور اسی اہتمام کے ساتھ ہم فاصلہ رکھیں گے، صفوں میں فاصلہ رکھ کے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آئیں، جو بوڑھے ہیں، ایسے خاص کر وہ بوڑھے جو بیچارے بیمار بھی ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، ایسے لوگ مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، چھوٹے بچے گھر میں نماز پڑھ لیں، بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آئیں۔ تو یہ تدابیر اختیار کرنا ہم سب کی اخلاقی، قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔